نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے تو کل قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ تو اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور حامان فرعون کے وزیر کا نام ہے کہ فرعون کا ایک وزیر تھا جس کا نام کیا ہے کہ حامان، اور ابی بن خلف مشرکین مکہ میں سے سب سے بڑا سخت قسم کا دشمن اسلام تھا، کہ اسلام کا دشمن تھا۔ مشرکین مکہ میں سے بڑا سخت دشمن تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے جس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اور اس پر میں سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاش کرتا پھرتا تھا، اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر آج وہ بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں قتل کر دوں، اگر وہ بچ گئے تو پھر کیا کہ میری خیر نہیں، تو پھر میں نہیں بچوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ بہرحال حملے کے ارادے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور صحابہ کرام نے ارادہ بھی فرمایا کہ اس کو دور ہی سے نپٹا دیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو منع فرمایا، روک دیا کہ اس کو آگے بڑھنے دو اور قریب آنے دو اس کو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے اسے آگے بڑھنے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھا لے کر اس کے مارا، اور یہ کہ وہ برچھا ہلکا سا اس کی گردن پر لگا۔ برچھا لگنے کی وجہ سے اس کی گردن پر ہلکی سی خراش آ گئی، اور اس خراش کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہوا نیچے گرا، اور جتنی مرتبہ بھی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، بہرحال اس خراش کی وجہ سے وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا تھا، اور کئی مرتبہ گھوڑے سے لڑکتا ہوا نیچے گرا، اور یہ کہ بالآخر بھاگ دوڑ کر کے جس بھی طریقے سے کر کے وہ اپنے لشکر میں پہنچ گیا، وہ اپنے لشکر میں جا پہنچا، اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ حالانکہ اس کو قتل نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھا مارا
کہ وہ ہلکا سا برچھا اس کی گردن پر لگا اور ایک ہلکی سی خراش اس کی گردن پر آ گئی، ہلکا سا معمولی سا ایک زخم، لیکن وہ کئی مرتبہ اس زخم کی وجہ سے، اس خراش کی وجہ سے اپنے گھوڑے سے نیچے لڑکتا ہوا گرا اور بھاگ کر اپنی جان بچا کر اپنے لشکر میں پہنچا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا زور زور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ اور جو کفار تھے انہوں نے اس کو اطمینان دلایا اس بات سے کہ معمولی سی خراش ہے، ٹھیک ہو جائے گی، زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں اس میں، کہ ہلکی سی خراش ہے۔ اور یہ کہ اسے بھی اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار جو ہے وہ کوئی معمولی مار نہیں، نہ ہی کوئی ہلکی مار ہے۔ ہلکا سا زخم تو ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس کو یہ مار لگی ہے اس سے پوچھا جائے کہ وہ کس کرب و بلا میں مبتلا ہے یا کس تکلیف کے اندر ہے وہ، کہ اس ہلکی سی خراش کی وجہ سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے زخم کے ساتھ۔ بہرحال اور ساتھیوں نے، کفار جو تھے، انہوں نے اس کو آر دلائی کہ معمولی سی خراش ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا، اور یہ کہ اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی آواز ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کو بھی احساس ہو گیا تھا اس چیز کا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو للکارا، اور یہ کہ اسے دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کروں گا، میں نے گھوڑا پالا ہے جس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں۔ لیکن جب باری آئی کہ ایک اس کا یقین کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ اس نے خود اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کیا کہ مجھے گمان ہو گیا تھا جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا، اور اگر اس کہنے کے بعد وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس کافر دشمن کا، جو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کا نظریہ و عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا پکا تھا کہ آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں اور مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ اور ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں زوروں پر تھا، ابو سفیان اس لڑائی میں جو زوروں پر تھا، تو اس نے اس کو ذرا شرم دلائی اس چیز پر کہ ذرا سی خراش ہے، معمولی سی خراش ہے، جس کی وجہ سے تو اتنا چلا رہا ہے اور اتنا رو رہا ہے۔ تو اس نے ابو سفیان کو کہا کہ تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ خراش کس نے لگائی ہے یا یہ برچھا کس نے مارا ہے مجھے؟ کیا تجھے اس چیز کی کوئی خبر بھی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، کہ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں، یہ لات اور عزا کی قسم اٹھا کر، قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر یہ تکلیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، جو مار مجھے ماری ہے، اس سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، اور واقعتاً اس کو تکلیف بھی کیوں نہ ہو کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کو قتل کرنے کا دعویٰ، اور پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی تجھ کو انشاءاللہ قتل کروں گا، اور وہ خود کہتا تھا اپنے یقین کے ساتھ، 100% یقین کے ساتھ، کہ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے مر جاتا۔
یہ اس نے اپنا یقین بتلایا، اور یہ کہ پھر اسے معمولی سی خراش اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اور یہ کہ پھر اسے اس کے اپنے ہی ساتھیوں کے سامنے ذلیل کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ معمولی سی خراش کی وجہ سے تو اتنا زیادہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، معمولی سی خراش ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ مار کس کی مار ہے، اور اسے واقعتاً کتنی تکلیف ہو رہی تھی، کہ اس نے خود قسم اٹھا کر قسم اٹھا کر کہا اس نے کہ لات اور عزا جو ان کے مشہور بت ہیں، ان دونوں کی قسم اٹھا کر کہا ابو سفیان سے کہ اگر یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے اس وقت سارے حجاز والوں پر اگر یہ تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے حجاز والے ختم ہو جائیں، مر جائیں، کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس ہلکی سی خراش سے۔ اور اگر زیادہ تکلیف ہوتی مجھے، کہ اگر زیادہ زخم ہوتا، زیادہ بڑی خراش ہوتی، تو اس سے یہ کہ میری کیا حالت ہوتی، اور مجھے اس سے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی۔ یہ تو معمولی سی خراش کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ اور کہتا ہے کہ مکہ میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا، اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں انہی کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا، اور یہ کہ ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا اور ان کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا کبھی بھی۔ یہ وہ اپنا یقین بتا رہا کہ مجھے اس چیز پر 100% یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوں گا، اور ان کے ہاتھ سے کبھی بچ نہیں سکتا میں۔ اور یہ کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک دن مکہ مکرمہ کی مسافت باقی تھی کہ وہاں پر پہنچ کر یہ مر گیا، یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی یہ راستے میں مر گیا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک پکے کافر کو اور سخت دشمن کو، جو اسلام کا بھی دشمن ہو اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہو، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سچا ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی تردد یا شک نہ ہو، کوئی شک نہیں اسے، اور اسے اس قدر یقین ہو کہ اسے اپنے مارے جانے میں ذرہ برابر بھی تردد یا شک نہ تھا، کہ یہ تو ایک کافر کا یقین اور عقیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل سچ اور حق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا، اور یہ کہ وہ واقعتاً ویسا ہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لیکن ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ارشادات کو یقینی ماننے کے باوجود، کہ یہ سب کی سب چیزیں یقین پر مبنی ہیں، ان کو یقینی ماننے کے باوجود، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات بتلائے ہیں، ان چیزوں سے کتنا ڈرتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے عذابات ہوں گے، تو ہم ان چیزوں سے کتنا ڈرتے ہیں، یا ان چیزوں کے کرنے سے کتنی گریز کرتے ہیں۔ آج مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کافر کا تو کیسا پکا نظریہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں، اور مسلمانوں کا ایک کیسا عقیدہ، کیسا نظریہ اپنے نبی کے بارے میں۔ یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں
منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کا، اور یہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر نماز میں سستی انہی وجوہ سے ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ اگر نماز میں سستی کی وجہ مال و دولت ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہے، اس کو کمانے میں، مال و دولت کو زیادہ بڑھانے میں یہ نماز میں سستی کی وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اگر حکومت و سلطنت کی وجہ سے نماز میں سستی ہے تو اس کی وجہ سے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور وزارت یا ملازمت یا مصاحبت کی وجہ سے نماز میں سستی ہے تو اس کی وجہ سے حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تجارت کی وجہ سے نماز میں سستی و کاہلی ہے تو اس کی وجہ سے ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان کو ایک نہ ایک دن اس سے خلاصی ہو ہی جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ لیکن وہاں سے نکلنے تک کا زمانہ کیا ہنسی کھیل کا زمانہ ہے، نہ جانے کتنے ہزار سال وہاں جہنم میں رہنا پڑے گا کہ تھوڑے تھوڑے سے عذابات کی وجہ سے انسان کو وہاں پر نہ جانے کتنے ہزار سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ آخر کار ایک نہ ایک دن اپنے ایمان کی وجہ سے ان چیزوں سے انسان کو خلاصی مل ہی جائے گی، خلاصی ہو ہی جائے گی۔ تو کتنی چیزیں آ گئی اس میں، تجارت آ گئی، مال و دولت کا کمانا آ گیا، سلطنت آ گئی، زراعت، وزارت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر یہ کہ بیان کر دی گئی ہیں۔ آج ہر انسان خواہ وہ تاجر ہو یا وزیر ہو یا سلطنت کا مالک ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات ہیں اور کتنوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک اور اپنی رعایا کے ساتھ اس کا کیسا برتاؤ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے سامنے ہیں، اور یہ کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احکامات اس کی زندگی کے اندر ہیں کہ جن کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں انسان کی زندگی کے اندر ہیں کہ جن کو وہ اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنا چکا ہے، سنتوں کو اپنا چکا ہے اور غیر سنتوں سے گریز کر رہا ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی عقل، ذی شعور بنایا ہے، اور ہر انسان ان چیزوں کا اپنے اندر غور و فکر بھی کر سکتا ہے، محاسبہ بھی کر سکتا ہے۔ آج وہ لوگ ایسے کہ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، ایسے لوگ کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان لوگوں کا نام اپنے بچوں کے نام پر رکھنا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کے نام پر اپنے بچوں وغیرہ کے نام رکھنا بھی وہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن طور طریقے جو ہیں وہ ان لوگوں کے اپنا کر گزار رہے ہیں اپنی زندگی۔ آج مسلمان بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں،
تو یہ کہ جب غیروں کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، اغیار کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، ان کے طور طریقوں کو اپنائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو لازمی بات ہے ہمیں پریشانیوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری زندگیوں میں چین سکون تب ہی آئے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ان سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پھر تو کیا ہے کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی نہ جانے ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ایک پکا ٹھکا یا کافر جو ہے مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا سخت ترین دشمن، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اتنا یقین کہ اسے اپنے مرنے تک کا یقین ہو گیا۔ لیکن ہم اور آپ لوگ جو مسلمان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرمانات ہیں کہ جن کو ہم دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن خود ہم اپنے اندر ان کو نہیں لاتے اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ آج عمل کی اور یقین کی کمی ہے کہ ان چیزوں کو پورا کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔